تو یہ تھے وہ مسائل جو ہم نے سابقہ درس میں لیے تھے۔ اس کے بعد 94 سے موزوں یا جرابوں پر مسح کی 4 شرطیں ہیں۔ موزوں یا جرابوں پر مسح کی 4 شرطیں ہیں جن شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اور شرط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہونے سے وہ چیز ہوگی، اور اگر وہ شرط نہیں ہے تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو چنانچہ پہلی شرط یہ ہے کہ جرابیں یا موزے جو ہیں وضو کر کے پہنے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ادخلتہما طاہرتین۔ جب مغیرہ بن شعبہ نے آپ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا وضو کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑو، رہنے دو، کیونکہ ان کو میں نے باوضو حالت میں پہنا ہے۔ تو اس لیے شرط ہے کہ آدمی باوضو حالت میں ان جرابوں موزوں کو پہنا ہو تو تب مسح کرے گا۔ اگر بغیر وضو کے ان کو پہنا ہے تو پھر اتارنا ہوں گے، پاؤں کو دھونا ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موزے یا جرابیں جو ہیں ٹخنوں کے اوپر تک ہوں، ان ٹخنے اس سے ڈھکے ہوں، کیونکہ پاؤں کا وہ حصہ جو دھونا ضروری ہے، لازمی ہے کہ موزوں جرابوں سے پاؤں کا حصہ ڈھکا ہو۔ اگر فرض کرو آگے کی انگلیاں ننگی ہیں، ساری ٹخنے ننگے ہیں، موزے جرابیں ٹخنوں سے نیچے ختم ہو رہے ہیں، جیسا کہ آج کل اس طرح کے جرابیں وغیرہ آ رہی ہیں کہ جو صرف پاؤں کے نیچے کے حصے میں ہوتی ہیں، پاؤں کا اوپر کا حصہ عام طور پر ننگا ہوتا ہے، ڈھکا نہیں ہوتا، یا ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، تو ایسے جرابوں پر ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ موزے یا جرابیں جو ہیں ان سے پاؤں ڈھکے ہوں اور ٹخنوں تک ڈھکے ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مسح کی جو مدت مقرر کی گئی ہے، مسح اس مدت کے دوران ہو، اور وہ مدت جو ہے اس کا بھی ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں احادیث ہیں۔ کیا سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات تک مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات تک مقیم کے لیے موزوں پر یا مسح کرنے کی اجازت دی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ مدت مقرر ہے، 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے ہیں، جس کو ہم 72 گھنٹے کا نام دیتے ہیں، اور 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے مقیم کے لیے ہیں۔ اور جب مدت ختم ہو جاتی ہے مسح کی، اس کے بعد پھر اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں جب تک جراب و موزوں کو اتار کر پاؤں کو دھو نہ جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ موزے یا جرابیں پاک ہوں، جس طرح باقی کپڑوں کے پاک ہونے کی شرط ہے نماز میں، اسی طرح موزے جرابیں جو پہنی وہ بھی پاک ہوں۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں کہ جس وجہ سے جس کی بنیاد پر آدمی موزوں یا جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ باوضو حالت میں پہنے ہوں، چاہے وضو کے فوراً بعد پہن لیں یا دیر سے پہن لیں، لیکن وضو سے ہوں اس وقت، اور پاؤں ٹخنوں تک ڈھکے ہوں، اور مسح جو ہے اپنے مقررہ مدت میں ہو، اور موزے یا جرابیں جو ہیں وہ پاک ہوں، ناپاک نہ ہوں۔ اس کے بعد 95 نمبر مسئلہ میں مسح کی مدت پہلی بار مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اہم مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے کہ مسح کی مدت جو ہے جب آپ نے پہلی بار مسح کیا اس سے آغاز ہوتا، اس سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے موزے پہنے ہوں اور ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے پہلی بار مسح کیا ہو، تو اگلے دن ظہر سے پہلے تک مقیم اور 3 دن بعد تک مسافر مسح کر سکتا ہے۔ یعنی جس طرح کی مثال دی ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، پاؤں وغیرہ دھوئے اور موزے یا جرابیں پہن لیں، اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور پہلی بار مسح کرتے ہیں۔ یعنی فرض کر لیں کہ آج کل ظہر کی اذان تقریباً 11:20-25 پہ ہو رہی ہے، ہم فرض کریں کہتے ہیں کہ آپ نے 11:30 بجے
ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور 11:30 بجے وضو کرتے ہوئے آپ نے پہلی بار موضوع پر یا جرابوں پر مسح کیا، تو اب یہاں سے آپ کی مدت شروع ہوگی۔ پہلا مسح کرنے سے، جس کی ہم نے مثال دی 11:30 بجے کی، تو اس سے آپ کی مسح کی مدت شروع ہوگی۔ اگلے دن 11:30 سے چند لمحات پہلے تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوا کہ دن اور رات مقیم کے لیے، اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے مسح کا وقت یا مسح کی مدت کب شروع ہوتی ہے، وہ پہلے مسح سے لے کر 96 میں ہے کہ موضوع پر مسح پاؤں کے اوپر سے کرنا مسنون ہے۔ موضوع پر مسح جو ہے پاؤں کے اوپر سے کیا جاتا ہے، نیچے سے نہیں کیا جاتا۔ اسی ضمن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کہ اگر دین صرف اپنی عقل سے ہوتا، جس طرح کہ بہت سے لوگوں کا حال ہے کہ دین کی ہر چیز کو اپنی عقل سے جانچتے سوچتے ہیں، جو چیز عقل میں آتی ہے مانتے ہیں، جو چیز عقل میں نہیں آتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے دین کے سراسر خلاف ہے۔ ایک مسلمان، اس کی عقل کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کو اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دینا چاہیے، چاہے بعض اوقات وہ مسئلہ وہ چیز اس کی عقل میں نہ بھی آتا ہو، اس کو اس کی نہ بھی سمجھ آتی ہو، تب بھی مومن مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بات کی سمجھ آئے نہ آئے، اس کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے، اس کو تسلیم کرے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ مسح جرابوں کے موضوع کے اوپر سے کیا جاتا ہے، پاؤں کے اوپر سے کیا جاتا ہے، نیچے سے نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر مسح کرنے کا مقصد جو ہے وہ کوئی گندگی لگی پاؤں کو اتارنا ہے تو پاؤں کے نیچے لگے گی۔ حقیقت پہلی بات تو یہ مقصد نہیں مسح کا، مسح صرف ایک علامت اللہ نے ہم کو دی ہے، پاؤں کو دھونے کی بجائے ان پر مسح کرنے کی ہم کو ایک رخصت اجازت دی ہے آسانی کے لیے۔ تو یہ نہیں کہ اس کا مقصد جو ہے کہ پاؤں کے اوپر سے کوئی نجاست ہے، کوئی گندی چیز ہے، ان کو اتارنا ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے مسح ہوتا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عقل اگر صحیح ہے تو وہ عین دین کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں، دین کے خلاف وہی عقل ہوتی ہے جو فاسد ہو، ٹیڑھی ہو، جس میں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر اعتراضات ہوں۔ اور تیسرا یہ بھی کہ اگر مسح پاؤں کے نیچے سے کیا جاتا، موضوع کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے حصے سے کیا جاتا، تو اس سے مسح کا مقصد جو ہے ختم ہو جاتا، کیونکہ مسح جو ہے صرف ایک علامت رکھی گئی ہے، اور آسانی کے لیے اگر پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جاتا تو پاؤں کے نیچے جرابیں یا موزے گیلے ہو کر مزید جو ہے ان کو گندگی لگتی، تو اس لیے مسح جو ہے پاؤں کے اوپر سے ہے۔ 97 میں جس نے دوران اقامت موضوع پر مسح شروع کیا ہو پھر سفر شروع کر دیا تو سفر کی مدت یعنی 3 دن تک مسح کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے دوران سفر مسح شروع کیا اور پھر اپنی منزل تک جا پہنچا، اقامت اختیار کر لی، تو اس کی مدت کس لحاظ سے ختم ہوگی؟ مقیم کے اعتبار سے اس کی مدت رہے گی۔ یہ اہم مسئلہ ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آدمی گھر میں تھا، مقیم تھا اور سفر شروع کر دیا، اب اس کے لیے مسح کی مدت جو ہے مسافر کی شروع ہو جائے گی 3 دن اور 3 راتوں تک۔ اور اس کے الٹ یہ ہے کہ اگر آدمی سفر میں تھا اور اپنے گھر پہنچ گیا، اپنی منزل تک پہنچ گیا، تو اگرچہ اس کا پہلا دن تھا تو ابھی اس جب مقیم ہو گیا تو اس کو مقیم کے اعتبار سے ہی مسح کی مدت کرنا ہوگی، یعنی 24 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ 98 نمبر میں
باوضو حالت میں موزے یا جرابے اتار دینے سے وضو باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے اگر موزے اتار دیے، جرابے اتار دیں، تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا، وضو بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ لیکن جو صحیح مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر آدمی وضو کی حالت میں موزے یا جرابے اتارتا ہے تو اس سے اتارنے سے وضو باقی رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ جیسے کہ سر کے بالوں کو وضو کرنے کے بعد اگر منڈوا دیتے ہیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ یعنی اگر آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوا دیے جن پر مسح کیا تھا آپ نے، وہ بال اتر گئے تو آپ کا وضو باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی اگر آدمی باوضو حالت میں جرابے موزے اتار دیتا ہے تو اس کا وضو باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات وہ کیا ہے کہ اگر موزے جرابے اتارے وضو کی حالت میں، وضو تو باقی رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن موزے یا جرابے دوبارہ پہن کر اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ جرابے اتاری، موزے اتاریں اور جو ہے نماز پڑھ لی، اس کے بعد دوبارہ پھر اسی حالت میں وضو میں ہی موزے جرابے پہن لی اور آپ کہیں کہ اب آئندہ سے پھر اس پر مسح کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وضو کی حالت میں جرابے موزے اتارتی ہیں، وضو ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کے لیے ان پر دوبارہ پاؤں کو دھونا ہوگا۔ پاؤں کو دھو کر وضو کریں گے تب آپ کے لیے مسح کی دوبارہ مدت شروع ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو آدمی کو کبھی پاؤں دھونے کی ضرورت نہ پڑے، کہ جب بھی مدت ختم ہو موزے اتارے اور اتار کر دوبارہ پہن لیے وضو کے حالت میں، اور نئے طور پر مدت شروع ہوگی، پھر تو کبھی مدت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے موزے اتارے ہیں، جرابے اتاری ہیں وضو کی حالت میں، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن دوبارہ اگر پہنتے ہیں تو دوبارہ ان پر مسح نہیں کریں گے جب تک پاؤں کو دھو نہ لیں۔ آگے 99 میں موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کی یہ اجازت صرف وضو کے دوران ہے، یعنی موزوں جرابوں پر مسح جو ہے صرف وضو کرتے ہوئے کریں گے۔ اگر غسل کی ضرورت ہے، آدمی کو جنابت ہو جاتی ہے، غسل کی ضرورت ہے، تو پھر ان پر مسح کرنا کافی نہیں بلکہ ان کو اتارنا ہوگا۔ جیسے کہ صفوان بن عسال کی حدیث ہم نے آپ کو ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے کہ آپ اگر وضو کرنا ہوتا تو مسح کرنے کی اجازت دیتے، لیکن اگر جنابت ہوتی تو پھر آپ فرماتے کہ موزے اتار کر وضو کیا جائے۔ آگے 100 نمبر مسئلہ میں سر پر پگڑی باندھی گئی ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں عمرو بن امیہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر سر پر پگڑی باندھی ہے تو اس پگڑی پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اور سنت یہ ہے کہ اگر پیشانی کا کچھ حصہ، پیشانی کے بالوں کا کچھ حصہ ننگا ہے، پگڑی کے باہر ہے، تو وہاں سے شروع کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسح کیا پگڑی پر تو ایسے ہی کیا کہ جو پگڑی کے باہر بال تھے وہاں سے شروع کیا اور پھر باقی مسح جو ہے پگڑی پر مکمل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ پگڑی باندھی گئی ہو تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اگر پگڑی نہیں، سر پر ٹوپی رکھی ہے، رومال لیا ہوا ہے، تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب فرق کیا ہے؟ اور ہم آتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ ٹوپی رومال کو سر پہ رکھنے میں کوئی آدمی کو دقت نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی، اور آسانی سے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ پگڑی جو ہے عام طور پر باندھنے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے تھوڑی کوشش محنت ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اس لیے جو ہے پگڑی کے حوالے سے اجازت دی گئی ہے، لیکن ٹوپی رومال وغیرہ ایسی چیزیں جو آسانی سے سر سے اتار کر دوبارہ لی جا سکتی ہوں ان پر مسح نہیں کیا جاتا۔ 101 نمبر میں مسئلہ میں خواتین نے اگر دوپٹہ وغیرہ مضبوطی سے باندھا ہو جسے اتارنے میں مشکل ہو یا تکلیف ہو تو اس پر مسح کر سکتی ہیں۔ یہ بھی مسئلہ قیاس کا مسئلہ ہے، جس طرح کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے دوپٹہ ایسی مضبوطی سے سر پر باندھا ہو
کہ جسے اتارنا پھر باندھنا مشکل ہو تو اس کا حکم وہی ہوگا جو پگڑی کا حکم ہے، کیونکہ پگڑی میں بھی کیا تھا کہ اس کو باندھنا دوبارہ پھر سے نئے سرے سے اس میں مشکل ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی عورت نے جو ہے اپنا دوپٹہ یا اوڑھنی جو ہے مضبوطی سے سر پر باندھ رکھی ہو، لپیٹی ہو، جس کو اتارنے میں مشکل ہو، تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ 102 نمبر مسئلہ میں زخموں یا ٹوٹی ہڈی پر باندھی جانے والی پٹی، پلستر وغیرہ پر مسح کرنا جائز ہے۔ اگر آدمی کو کوئی چوٹ لگتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی زخم ہے تو اس کے اوپر کوئی پلستر لگا ہے، کوئی پٹی بندھی ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب اس پر مسح کرنے کے لیے نہ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آدمی نے جب پٹی باندھی تھی تو وضو کے حالت میں تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی مدت مقرر ہے۔ یعنی پلستر پٹی کا عام جرابوں موزوں سے کیا فرق ہے کہ جرابوں موزوں کے لیے شرط تھی کہ آدمی نے باوضو حالت میں پہنے ہوں، لیکن پٹی پلستر پر یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی اگرچہ بے وضو کے حالت میں نہیں بھی تھا تب بھی پلستر لگ گیا تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اور دوسری یہ بھی کہ اس کی کوئی مدت نہیں مقرر، یعنی فرض کرو مہینہ تک جو ہے وہ پلستر لگا رہتا ہے، 6 مہینے تک، سال تک لگا رہتا ہے، تو جب تک وہ پلستر لگا ہے پٹی اترتی نہیں ہے، آپ اس وقت تک جو ہے اس پر مسح کر سکتے ہیں بغیر کسی مدت کو مقرر کیے۔ تو یہ بھی اہم بات ہے جس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زخموں پر یا ٹوٹی ہڈی پر مسح جو ہے اس کی نہ تو مدت مقرر ہے اور نہ ہی اس کی یہ شرط ہے کہ اس کو باوضو حالت میں پہنا ہو۔ تو یہ تھے ہمارے مسح کے مسائل جو باقی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں غسل جنابت کے مسائل۔ غسل جنابت کے مسائل کیا ہیں؟ 103 نمبر مسئلہ میں جنابت سے غسل کرنا فرض ہے۔ جنابت یعنی آدمی جب جنبی حالت میں ہو، اس کے آگے ذکر آ رہا ہے، تو جنابت میں غسل کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو اچھی طرح غسل کر لو۔ اور غسل کا شرعی معنی کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے جسم کو سنت کے مطابق پانی سے تر کرنا، عبادت کی نیت سے۔ اس لیے غسل جنابت میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ نیت ہے، کہ نیت ہو غسل کرنے کی، جنابت دور کرنے کی۔ تو عبادت کی نیت سے جسم کو سنت کے مطابق پانی سے تر کرنا، یہ ہے غسل، غسل کا شرعی معنی۔ اور نیت کیوں ضروری ہے؟ نیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ غسل عبادت ہے، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ وضو عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے۔ تو چنانچہ غسل بھی عبادت ہے تو اس لیے نیت ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات کسی کو جنابت ہوتی ہے اور اس کو غسل کی ضرورت ہے اس کو، اور وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ موسم گرم ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، میں تھوڑا نہا لیتا ہوں، جسم کو پانی سے تر کر لیتا ہوں تاکہ یعنی کہ گرمی ختم ہو جائے، گرمی کا احساس ختم ہو جائے۔ تو چنانچہ وہ غسل کی نیت سے نہیں غسل کرتا، نہاتا، بلکہ وہ پانی جسم پر ڈالتا نہاتا ہے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا اس کا شرعی غسل ہو جائے گا؟ اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جنابت دور کرنے کی نیت کی ہی نہیں۔ تو اس لیے غسل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی نیت ہو۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، یعنی فرض کرو آدمی کو ویسے ہی باہر سے آتا ہے مٹی گرد و غبار سے، اس کو غسل کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنابت میں بھی ہے، تو جنابت دور کرنے کی، طہارت کی نیت نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرنے کی نیت کرتا ہے، تو تب بھی اس کا غسل جنابت نہیں ہوگا، باقی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عبادت کی نیت سے غسل کیا جائے اور پھر سنت کے مطابق پانی ڈالا جائے جسم پر، اور جسم تر ہو جائے، جس کا اب سنت کے مطابق ہم ذکر کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے غسل کا طریقہ کار کیا تھا۔ 104 نمبر مسئلہ میں
حالت جنابت میں کیا چیزیں منع ہیں؟ حالت جنابت میں نماز پڑھنا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ نہ کہ صرف قرآن پکڑنا بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی منع ہے جنابت کی حالت میں، اور مسجد میں ٹھہرنا منع ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جنابت کی حالت میں کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں ٹھہرے مگر مسجد کو پار کرتے ہوئے۔ عابری سبیل کی معنی مسجد کو پار کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح سیدنا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی آپ صرف جنابت کے حالت میں قرآن نہیں پڑھاتے تھے، ورنہ فرماتے ہیں حضرت علی کہ آپ چاہے وضو سے ہوتے یا نہ ہوتے تو چنانچہ آپ نے زبانی قرآن پڑھانا ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں ہمیں آپ قرآن پڑھاتے تھے سوائے جنابت کی حالت کے۔ تو جس سے یہ پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، اور بلکہ مسجد میں ٹھہرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب یہ چیز تو منع ہے، لیکن جائز کیا ہے؟ حالت جنابت میں سلام کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہر حالت سے مراد چاہے جنابت کی حالت بھی کیوں نہ ہو۔ ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکیں گے لیکن جنابت کی حالت میں ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں۔ 106 نمبر مسئلہ میں حالت جنابت میں سونے یا کھانے میں سے قبل وضو کرنا مسنون ہے۔ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور ابھی غسل نہیں کرنا چاہتا، بعد میں کرنا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، لیٹ کر سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اگر اس نے کھانا ہو یا سونا ہو تو اس کے لیے وضو کر لے۔ جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں یعنی کہ حالت جنابت میں ہوتے تو کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے وضو کر لیتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اب کوئی کہنے والا کہے کہ آدمی تو جنابت میں ہے، اس کو وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، سونا چاہتے یا کھانا کھانا چاہتے تو وضو کر لیتے، اگرچہ جنابت باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ 107 نمبر مسئلہ میں اگر نیند سے جاگنے کے بعد احتلام کا شک ہو اور کپڑوں اور جسم پر منی کے اثرات ہوں تو غسل کرنا چاہیے، ورنہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں کو یہ چیز پیش آتی ہے کہ نیند کی حالت میں احتلام کا شک ہوتا ہے کہ آدمی سویا ہوا تھا تو اس کے احتلام ہو گیا۔ اب صرف اس کے احتلام کا یہ چیز ہو جانا اس کے ساتھ، یا اس کو خواب آنا، اس طرح کی چیز ہونا، کیا اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس پر غسل ایسے واجب نہیں ہوتا کہ جب تک احتلام ہونے کے بعد اس کے کوئی اثرات جسم پر یا کپڑوں پر نہ ہوں۔ اگر اثرات نہیں ہیں تو اس پر غسل کی ضرورت نہیں، غسل اس پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر احتلام کے حالت میں شک ہوتا ہے۔ اس کے بعد 108 نمبر مسئلہ میں موجبات غسل، اور موجبات غسل کا معنی کہ جن چیزوں کی وجہ سے آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو متفق علیہ ہیں، جس پر علماء کا اتفاق ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جس پر اختلاف ہے۔ تو جو چیزیں جن پر اتفاق ہے علماء کا، وہ 3 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں کہ جن کے کرنے سے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور جس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ وہ کیا ہیں؟ کہ مرد عورت کی شرمگاہ ملنے سے چاہے انزال نہ بھی ہو، اور اسی طرح صحبت کی حالت میں، اور اس طرح احترام کی حالت میں منی خارج ہونے کی شکل میں، یعنی احترام ہو یا جمع کیا جائے، صحبت کی جائے یا مرد عورت کی شرمگاہ مل جائے، تو ان تینوں حالتوں میں غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حالت کیا ہے؟ حیض و نفاس ختم ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے،
جس سے کہ آپ نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِّ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، کہ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض ختم ہو تو کیا کرو، فاغتسلی، آپ نے ان کو حکم دیا کہ پھر غسل کرو، وصلی، اور غسل کر کے نماز پڑھو۔ تو جسے معلوم ہوا کہ تین وہ حالتیں ہیں جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس میں غسل واجب ہے، واجب ہو جاتا ہے، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں علماء کے اختلاف ہیں۔ چوتھی چیز جس کا ہم ذکر کیا 4 نمبر کے نام سے شروع کیا ہے کہ جس شخص پر جمعہ واجب ہو اس پر جمعے کا غسل بھی واجب ہے۔ اور کس پر جمعہ واجب ہے، آگے جمعہ کے مسائل آئیں گے ہمارے پاس نماز میں۔ تو جمعہ جو ہے واجب ہے ہر آزاد مرد پر جو مقیم ہو اور صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، آزاد ہو، مرد ہو، مقیم ہو اور صحت مند ہو۔ اور اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر وہ آزاد نہیں، غلام ہے، وہ بڑا نہیں، چھوٹا بچہ ہے، وہ عورت مرد نہیں بلکہ عورت ہے، وہ مقیم نہیں بلکہ مسافر سفر کی حالت میں ہے، بیمار ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ سبھی وہ لوگ ہیں کہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر جمعہ واجب نہیں ہے تو جمعہ کا غسل بھی واجب نہیں ہے۔ تو جمعہ کا غسل اس پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے، اور جمعہ ہر اس آدمی پر واجب ہے کہ جو مسلمان ہو، مقیم ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، اور جو ہے وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ جس پر جمعہ واجب ہے اس پر جمعہ کا غسل بھی واجب ہے؟ اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، آپ میں کہ ہر بالغ آدمی پر جمعے کا غسل کرنا واجب ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل الجمعۃ واجب کہ جمعے کا غسل واجب ہے، آپ جب خود واجب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں پھر اجازت نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں واجب نہیں، سنت ہے، اگرچہ کسی دوسری حدیث سے اس کا معنی ملتا بھی ہو واجب نہ ہونے کا، لیکن جب واجب کا لفظ آپ کے زبان سے ہمیں مل گیا تو اب ہمیں اور اس پر کوئی تعویلیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے جمعہ کے غسل کو سنت کہا ہے، لیکن جو اس حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو ہر وہ شخص جس پر جمعہ واجب ہے اس پر جمعہ کا غسل کرنا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد 110 نمبر مسئلہ میں کہ غیر مسلم اگر اسلام قبول کر لے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ یہ بھی اختلافی مسائل میں سے ہے، کیا اگر غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو لازماً غسل کرے یا نہ کرے، یا یعنی کرنا فرض نہیں ہے؟ تو اس میں قیس بن عاصم کی حدیث کی ذکر کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی قیس بن عاصم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بیری اور پانی، یعنی کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، اور جس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو بھی غسل کروانا چاہیے، اس کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ لیکن جس سے بتایا کہ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، اور جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو غسل کر لے، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو اس کے اسلام قبول کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ پہلے وہ ناپاکی کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو۔ اور عام طور پر جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، ان کو پاکی ناپاکی کا ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں، اور نہ ہی ان احکامات کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی کہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو احتیاط کی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام قبول کرنے پر غسل کرے، اگر غسل نہیں بھی کرتا تو تب بھی جو ہے جائز ہے، جیسا کہ اکثر علماء کا ایک قول ہے۔ 111 نمبر مسئلہ میں
بعض علماء نے موت کو بھی موجبات غسل میں شمار کیا ہے، یعنی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینا بھی فرض ہے، ہاں لیکن یہ وہ غسل ہے جو آدمی خود نہیں کرتا بلکہ اس کو کروایا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے تو ایک آدمی اپنی اونٹی سے گرا اور گر کر فوت ہو گیا، اور اس نے احرام پہنا ہوا تھا۔ آپ سلوح بماء وسدر کہ اس فوت ہونے والے کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کو بھی غسل دینا واجب ہے۔ 112 نمبر مسئلہ میں نماز عیدین کے علاوہ حج و عمرہ کا احرام پہنتے ہوئے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ ہاں پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ غسل کب واجب ہے، اس میں 3 حالتیں ہم نے بیان کی ہیں کہ جس میں غسل واجب ہے، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے، اور اس کے بعد 4 حالتیں بیان کی ہیں، 3 حالتیں بیان کی ہیں کہ جس میں غسل واجب نہیں ہے بلکہ اس کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں غسل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد نماز عیدین کے علاوہ اور حج عمرہ کے پہنتے ہوئے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی مسنون ہے کہ عید کے نماز کے لیے جاتے ہوئے آدمی غسل کرے، حج عمرہ کے احرام پہنتے ہوئے غسل کرے، اور میت کو مرنے والے کو غسل دے۔ تو جس نے غسل دیا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی غسل کر لے، لیکن نہیں بھی کرتا تو تب بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء، کہ میت کو غسل دینے سے غسل کیا جاتا ہے اور اس کو اٹھانے سے وضو کیا جاتا ہے، لیکن دوسری احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے فرض کے واجب کے طور پر نہیں بلکہ سنت کے طور پر ہے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ ہونے کا معنی کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ مسنون طریقہ کا معنی یہ ہے، وہ مسنون طریقہ نہیں کہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کی جائے جس ہم نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے غسل کا طریقہ بیان کیا، تو فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، یعنی پہلے استنجا کرنا ہے ہاتھوں کو دھو کر، اس کے بعد آپ جس طرح وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اسی طرح وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے پانی کے جڑوں تک پانی سے تر کرتے، یعنی سر پر چلو ڈالتے 3 اور اس کو جو ہے سر کے بالوں کو اچھی طرح نیچے تک ان کو تر کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے بائیں طرف تک جاتے ہوئے پورے جسم کو پانی سے تر کر لیتے۔ تو یہ ہے جو مسنون طریقہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ پہلے استنجا کرنا ہے، اگر کوئی جسم پر گندگی غلاظت لگی ہے تو دور کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر سر پر پانی ڈال کر اچھی طرح بالوں کو گیلا کرنا ہے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہا کر پانی سے اس کو تر کر لینا ہے۔ تو یہ ہے غسل۔ اور اس طریقے سے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کو اس غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو پہلے وضو کیا تھا وہی کافی ہے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر غسل جنابت کیا ہے، چاہے اس میں آپ نے وضو نہ بھی کیا ہو لیکن جنابت کی نیت سے غسل کیا ہو، تو اس میں آپ کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس طرح غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ اگر غسل کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ کریں گے۔ مسنون غسل کے علاوہ اگر غسل کی نیت سے جسم کو پانی سے ویسے ہی تر کر لیا جائے تب بھی غسل ہو جاتا ہے، یعنی آدمی اس نے نہر میں چھلانگ لگائی، نیت کیا ہے؟ ناپاکی دور کرنے کی نیت ہے، جنابت دور کرنے کی نیت ہے، اور جسم پورا پانی سے تر ہو گیا تو اس کا غسل ہو گیا۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حوصلے بردباری والا ہے، بڑا شرم و حیا والا ہے، اور ستر و حجاب کو پسند کرتا ہے، تو چنانچہ جو غسل کرے اسے چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے۔ اور آخری مسئلہ
اگر سر کے بالوں کی چٹیاں بنائی گئی ہو اور اچھی طرح پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیا جائے تو سر کے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، یعنی اسی پر پانی بہا دینا، پانی کو انہیں چٹیوں کے دوران چٹیوں کے اس کے نیچے سے پانی جسم تک پہنچا دینا ہی کافی ہے، یعنی اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھے غسل کے حوالے سے مسائل جو ہم نے لیے ہیں۔